بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن حسین آن لائن قرآن اکیڈمی کے زیر اہتمام حج کی سعادت حاصل کرنے کے خواہشمند افراد کے لیے ایک بہترین رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ تصویر کے مطابق اکیڈمی سنت نبوی کے مطابق حج کرنے کا طریقہ اہم اعمال سکھانے کا عزم رکھتی ہے تاکہ اس مقدس فریضے کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حج کو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ فرضیت کا حکم سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جو کفر کرے، انکار کرے تو اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ عام اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، لوگوں میں حج کا اعلان کریں، لوگوں میں حج کا اعلان کریں، وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر دبلی اونٹنی پر بھی جو دور دراز کے راستوں سے سفر کر کے آتے ہیں۔ حج کے دوران برے اقوال، گناہ اور جھگڑوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ یہ عبادت مکمل طور پر اللہ کے لیے خالص رہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہے حج کی روحانی فوائد اور اس پر ملنے والے عظیم انعامات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسلام کا ستون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے ایک بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ گناہوں سے پاکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی فحش بات، گناہ کا کام نہیں کیا، وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہے۔ حج مبرور کا صلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حج مبرور وہ حج ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ افضل اعمال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، پھر جہاد اور اس کے بعد حج مبرور کا ذکر فرمایا۔ حج محض ایک سفر نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مکمل سپردگی اور بندگی کا اظہار ہے۔ حسن حسین آن لائن قرآن اکیڈمی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو مسلمانوں کو دین اسلام کی بنیادی اہم تعلیمات سے روشناس کروانے میں مصروف عمل ہے۔ تصویر کے مطابق یہ اکیڈمی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع فراہم کر رہی ہے جو اس سال اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اکیڈمی کا بنیادی مقصد مخلوق کو سنت نبوی کے مطابق حج کرنے کا مکمل طریقہ اور اس کے دوران کیے جانے والے اہم اعمال سے آگاہ کرنا ہے۔ جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا ہے تاکہ دنیا بھر سے لوگ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر کے حج کے مناسک سیکھ سکیں۔ یہ تربیت نہ صرف آپ کے سفر کو آسان بنائے گی بلکہ آپ کو اس قابل بنائے گی کہ آپ اپنے تمام فرائض شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے
اطمینان قلب کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ سنت نبوی کے مطابق حج کا مختصر طریقہ حج ایک جامع عبادت ہے جس کے ذریعے چند بنیادی ارکان درجہ ذیل ہیں: احرام اور نیت۔ 8 ذی الحجہ کو میقات سے احرام باندھ کر حج کی نیت کی جاتی ہے اور لبیک لبیک پکارتے ہوئے مینا کی طرف روانگی ہونی ہے۔ وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں قیام حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ یہاں ظہر عصر کی نمازیں قصر جمع کر کے ادا کی جاتی ہیں۔ غروب آفتاب تک اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ مزدلفہ میں قیام، عرفات سے واپسی پر رات مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ اور رمی، شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ رمی، قربانی اور حلق 10 ذی الحجہ کو عید کے دن بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے۔ مرد حضرات سر منڈواتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں۔ اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے۔ طواف زیارت اور سعی، اس کے بعد مکہ جا کر کعبہ کا طواف زیارت اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے جو کہ حج کا لازمی رکن ہے۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کیا جاتا ہے اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آخر میں مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئی۔ انہوں نے شروع میں عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ حج تمتع کی نیت سے آزمائش اور مکہ پہنچنے سے ذرا پہلے مقام صرف پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخصوص ایام شروع ہو گئے۔ اس وجہ سے وہ عمرہ، طواف اور سعی ادا نہ کر سکی اور اس بات پر بہت غمگین ہوئی، رونے لگی۔ سب لوگ عمرہ کر رہے ہیں اور وہ اس سعادت سے محروم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں روتا ہوا پایا تو آپ نے نہایت شفقت سے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دی ہے، لہذا پریشان نہ ہو، تم وہ تمام کام کرو جو ایک حاجی کرتا ہے، یعنی مینا جانا، عرفات میں قیام وغیرہ، بس بیت اللہ کا طواف نہ کرنا جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ۔ حج قران میں تبدیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہوئی۔ انہوں نے اپنے عمرہ کے احرام میں حج کی نیت شامل کر لی اور وہ متمتعہ کی بجائے قارینہ بن گئیں۔ انہوں نے حیض کی حالت میں ہی وقوف عرفات، مزدلفہ میں قیام اور رمی جمار، پاکیزگی، طواف زیارت، حج کے ایام کے دوران وہ پاک ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے بیت اللہ کا طواف زیارت، حج کا رکن اور صفا مروہ کی سعی مکمل کی۔ حضرت عائشہ کی خواہش
مکمل ہونے کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ ملال رہتا تھا کہ وہ دیگر لوگوں کی طرح الگ سے عمرہ نہیں کر سکی۔ ان کی خواہش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں تنعیم، جو اب مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، لے جائیں تاکہ وہاں احرام باندھ کر الگ سے عمرہ ادا کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے حج کے بعد یہ عمرہ بھی مکمل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر حج کے دوران ایسی فطری حالت پیش آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ طواف کے علاوہ باقی تمام مناسک حج ادا کیے جا سکتے ہیں۔ مدینہ کی میقات ذو الحلیفہ پہنچ کر آپ نے غسل فرمایا اور 2 چادروں پر مشتمل احرام زیب تن کیا، بلند آواز سے لبیک لبیک اللہم لبیک پکارنا شروع کیا۔ آپ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام کا عظیم الشان لشکر تھا۔ مکہ میں آمد اور طواف 4 ذی الحجہ کو آپ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے۔ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی آپ نے دعا مانگی، پھر آپ نے طواف قدوم کیا۔ صفا مروہ کے درمیان سعی فرمائی۔ آپ چونکہ اپنے ساتھ قربانی کے جانور لائے تھے، اس لیے آپ نے اپنا احرام نہیں کھولا۔ مینا اور عرفات کی طرف روانگی 8 ذی الحجہ یوم الترویہ آپ وسلم صحابہ کے ہمراہ مینا تشریف لے گئے۔ وہاں 5 نمازیں ظہر تا فجر ادا فرمائیں۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ سورج نکلنے کے بعد آپ وسلم عرفات کے میدان میں تشریف لائے۔ یہاں آپ نے وہ تاریخی خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا جس میں انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق اور نسلی برتری کے خاتمے کا اعلان کیا۔ آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں کثر جمع کر کے پڑھی اور غروب آفتاب تک قبلہ رو ہو کر دعا فرمائی۔ مزدلفہ میں قیام مغرب آفتاب کے بعد آپ وسلم انتہائی سکون اور وقار کے ساتھ مزدلفہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی، رات وہیں آرام فرمایا۔ فجر کی نماز کے بعد روشنی ہونے تک اللہ کا ذکر اور دعا کی۔ یوم نحر 10 ذی الحجہ کے اعمال: عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے مینا آئے اور درجہ ذیل ترتیب سے 4 بڑے کام کیے: رمی، جمرہ، عقبہ، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، قربانی: آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، جن میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کیے، حلق: آپ نے سر مبارک کے بال منڈوائے، احرام کھول کر عام لباس پہنا۔ طواف زیارت: آپ نے مکہ جا کر کعبہ کا طواف فرمایا۔ ایام تشریق اور واپسی 11، 12، 13 ذی الحجہ کے دن مینا میں گزارے، جہاں ہر روز تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ واپسی سے پہلے آپ نے طواف وداع فرمایا اور صحابہ کو ہدایت کی کہ مکہ سے رخصت ہوتے وقت آخری کام اللہ کے گھر کا طواف ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حج کے دوران بار بار یہ کلمہ ارشاد فرمایا: اپنے حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم شاید میں اس کے بعد دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اونٹنی پر سوار ہو کر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے مجمع میں خطاب فرمایا۔ اس خطبے کے اہم ترین بات یہ تھی کہ اے لوگو،
تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جیسے تمہارے آج کے دن عرفہ، اس مہینے ذی الحجہ اور شہر مکہ کی حرمت ہے۔ آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ عورتوں کے حقوق آپ نے خاص طور پر خواتین کے بارے میں وصیت فرمائی۔ عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، تمہارے ان پر حقوق ہیں اور ان کے تم پر حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ جاہلیت کے زمانے کی طرح زندگی نہیں گزارنی، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا جاہلیت کے تمام بری رسموں کو پیروں تلے رونتے ہوئے فرمایا جاہلیت کا تمام کام ختم کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان حضرت عباس کو دعوت دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے تلقین فرمائی۔ میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ جو ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی گمراہ اور رسوا نہیں ہوگا۔